اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے۔ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت اس دنیا میں فرمایا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں اعلان نبوت فرمایا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، نبوت ملی پہلے ہمارے پیغمبر کو ہے، اعلان پہلے ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا ہے اس دنیا میں۔ وجود نبوت میں حضور اول ہیں اور ظہور نبوت میں حضرت ہمارے نبی، وجود نبوت میں یہ اول ہیں، ظہور نبوت میں ہمارے نبی آخر ہیں۔ ہمارے نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ ملی ان کو نبوت پہلے ہے، ظہور ان کا بعد میں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اعلان نبوت میں اول نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بعض روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی دنیا میں کیوں تشریف لاتے؟ انسان کی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں آیا، یہ آخرت کے لیے آیا۔ آپ میری بات کو سنیں، توجہ ادھر رکھیں۔ میں راشن تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے کاج کے لیے آیا۔ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید آپ سمجھیں میں یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو رات جلسہ کرے گا راضی خان مولانا ارشاد صاحب، اللہ کی عمر میں برکت ہے، ہماری ان سے دوستی ہے، ہمارے ان سے پیار ہے، ہماری جماعت کے ضلع راجن پور کے امیر ہیں۔ کوئی پروگرام نہ ہوتا ہے میں شاید تب بھی ان کو ملنے کے لیے آتا ہوں، یہ تو بعد میں طے ہوا۔ میں اس کی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آمد کا مقصد سمجھیں کہ میں کیوں آیا ہوں۔ ہمارا مقصد عقیدے اور اپنے اعمال کی دعوت، اہل سنت والجماعت کے مسلک اور کاج کا پرچار ہے۔ اس لیے ہمارا جینا ہے، اس لیے ہمارا مرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم دنیا کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں آخرت کے لیے آئے۔ اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں دنیا میں جینے کے لیے نہیں جیتا، میں مرنے کے لیے جیتا ہوں، اس کے جینے اور مرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں دنیا میں ایک بار آیا، دوبارہ نہیں آیا، اور میری آخرت کی دائمی زندگی کا مدار اس دنیا پر ہے، تو یہ بندہ تو شیطان کے ہاتھ سے کبھی نہیں چلتا۔ اگر کبھی چڑھ بھی جائے تو متوجہ ہو کے شیطان کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں رہ کر آخرت کیسے بنتی ہے؟ یہ اس وقت بنتی ہے جب آدمی اللہ کی بات مانے، اللہ کی بات کو سن اور دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے نمائندہ نبی کی بات مانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی نے اس بات پہ بہت زور دیا، ایمان اعمال، ایمان اعمال، ایمان اعمال۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، دنیا سے چلے گئے، اب قیامت تک کوئی اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ میں نے کہا نا اسپیکروں پہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئے گا، یا اللہ اس کو بند کر لیں گے۔ اتنے مجمع کے لیے تو آپ اندر کا اسپیکر بند کریں، آواز تب بھی چلی جاتی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا مجمع تو نہیں ہے نا، میری ہر جگہ پہ جلسے والوں سے لڑائی بھی ہوتی ہے، خاموں پہ کیوں چلتا ہے بھئی آپ یوں کرو، آپ یوں کرو، آپ یوں کرو۔ میں بعض جلسوں میں جاتا ہوں تو 3 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کرتے اور 200 روپے کا مسلسل پیٹرول نہیں ڈالتے، مسلسل۔ کیوں؟ بجلی آئی جنریٹر بند ہو گیا، بجلی گئی جنریٹر چل گیا، پورے بیان پر پانی پھیر دیں گے صرف 200 روپے کے پیٹرول کی خاطر۔ میں کہتا ہوں کہ جب بجلی کے آمد کا مسئلہ ہو تو آپ مسلسل جنریٹر چلایا کرو تاکہ بیان خراب نہ ہو۔ خیر اللہ میں بہت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کر رہا تھا، بات ذرا سمجھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ آنا تو ہے، پیدا نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے یا آنا ہے؟ آنا اور ہے اور پیدا ہونا اور ہے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا معنی یہ ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، آخری نبی کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اب جب نبی نہیں آئے گا تو کام کون کرے گا؟ نبوت کے سارے کام نبی کے وارث نے کرنے، نبوت کے سارے کام نبی کے وارث نے کرنے ہیں اور نبی کا وارث ہی عالم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر آپ دیکھیں فتویٰ نبی نے دیا ہے اب عالم دے گا، امامت نبی نے کروائی ہے اب عالم کروائے گا، خطبہ نبی نے دیا ہے اب عالم دے گا، دعوت نبی نے دی ہے اب عالم دے گا۔ تو امت کی رہنمائی پہلے نبی فرماتے، اب نبی کا وارث کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کون کون سے کام کیے، ہمیں اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ ہم بسا اوقات پورے دین کو بعض شعبہ جات میں منحصر کر دیتے ہیں، ہم اسی پہ لڑتے رہتے ہیں، اسی پہ جھگڑتے ہیں۔ میں بطور مذاق کی بات کر رہا ہوں، بطور مذاق ہم نے آیات تقسیم کر رکھی، بعض آیات العلم نے، بعض مجاہدین نے، بعض فتویٰ نے، بعض مناظرین نے۔ ہر بندہ اپنے جلسے میں اپنی آیت پڑھتا ہے، جبکہ پورا قرآن ہمارا ہے، بعض آیات تو ہماری نہیں ہے، ہمارا پورا قرآن ہے۔ اللہ میں پورا قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی جتنے کام فرمائے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمارے نبی نے زور عقیدے پر دیا، سب سے زیادہ زور کس پہ دیا ہے؟ عقیدے۔ قرآن کریم کی آپ ترتیب سمجھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور دوسرا کام یہ کہ تمہارے اعمال نیک یعنی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، اور تیسرا کام یہ کہ صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے، اور چوتھا کام یہ ہے اگر کچھ دعوت میں مشکلات آ جائیں تو پھر صبر کرنا چاہیے، دعوت کو چھوڑ کے دوڑ نہیں لینا چاہیے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرا خیال ہے بہت سی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے کوئی بندہ مشورہ کرے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کتنا کام کرو جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے۔ کبھی ہم بڑے جوش سے کام کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نظر بندی آ جائے تو لکھ کر دیتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا۔ کبھی ہم بڑے جذبات سے جلسہ کرتے ہیں اور جب 15 اور 20 دن کی قید آ جائے ہم کام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کچھ مشکل کے بعد کام چھوڑ دینا ہے تو پھر کام شروع ہی نہ کریں، پھر کام جتنا کام کرو جتنا آپ کی پسلی برداشت کرتی ہے، اس سے
زیادہ نہ کرو. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس لیے کہا پہلا کام کیا ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2 بندے کے اعمال نیک ہونے چاہیے. نمبر 3 صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دینی چاہیے. نمبر 4 اگر دعوت پر مشکل آ جائے تو پھر بندے کو برداشت کرنا چاہیے. دعوت اپنے لیے چھوڑی چاہیے, اپنے کام میں لگا رہے. ایک وقت آتا ہے بندہ مشکلات سے نکلتا ایسے موقع پر پہنچتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے ایسے زمین کو مسخر فرما دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ سارے حالات کو سازگار فرما دیتے ہیں. میں مثال کے طور پہ بات سمجھایا کرتا ہوں. ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یہ دونوں لفظ تو آپ نے سنے ہیں نا. امت کس کی ہے اور ملت کس کی ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کی امت ہے اور ایک کی ملت ہے. امت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے, ملت بنتی ہے اصولوں کے اشتراک سے, اور امت بنتی ہے اصول اور فروع کے اشتراک سے. اگر صرف اصول ایک ہوں تو انہیں ملت کہتے ہیں, اگر اصول بھی ایک ہو اور مسائل بھی ایک ہو تو اسے امت کہتے ہیں. اصول ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے ہیں اور مسائل اور اصول دونوں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو, وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اللہ فرمایا تم اتباع کرو ملت ابراہیمی. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور جب امت کی باری آئی ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ, امت کی باری آئی, فرمایا تم امت بھی ہو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, آخری امت و آخری نبی. اب ملت حضرت ابراہیم کی ہے اور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھ لیں. میں کوئی تفصیل سے بیان نہیں کر رہا, اصولی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی ہے, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. پہلے دعوت کس کو دی ہے؟ باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم اگر باز نہ آیا نا گھر سے نکال دوں گا, چھوڑ دے مجھے, چلا جا. ابراہیم اس کا فرمایا سلام علیکہ. ابا جی آپ نہ نکالے میں خود ہی چلا جاتا ہوں. پہلے باپ کو دعوت دی, پھر ابراہیم السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. قوم کو دعوت دی. اچھا باپ نے نہیں مانا, قوم نے نہیں مانی, اور پھر کہا اس کی تھانے اطلاع کرو. سی آئی ڈی والوں کو بتاؤ یہ مولوی ارشاد خراب کرتا ہے. سی آئی ڈی والوں کو بتاؤ فلاں مولانا خراب کرتا ہے, ہمارے شہر کا امن برباد ہو رہا ہے, بتاؤ. انہوں نے پھر نمرود کو بتایا. پھر نمرود نے بلا لیا, ہاں ابراہیم نے تیرے بارے میں سنا ہے, اور میں تمہیں بالکل ٹھیک سنا ہے. میں صفائیاں نہیں دیتا, تمہیں بالکل ٹھیک سنا ہے. میں ان بتوں کی پوجا کرتا نہیں کرتا, تجھے خدا کرتا نہیں مانتا. تمہیں ٹھیک سنا, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے. اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک مرتبہ آئی ایس سی والے پشاور اٹھا کے لے, مجھے کہا جی خود کش حملے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے خود کش حملہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اسلحہ رکھنا ٹھیک ہے غلط ہے؟ وہ پریشان بھی ہم نے سے سوال کیا یا ہم سے سوال کرتا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں اسلحہ رکھنا ٹھیک ہے غلط؟ کہتے ہیں کیا مطلب؟ آپ توجہ رکھو, بات سمجھو, کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر اسلحے کا لائسنس ہو تو رکھنا ٹھیک ہے, لائسنس نہ ہو تو غلط ہے. فوجی ہو تو جیت رکھنا ٹھیک ہے, فوجی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ اسلحہ اگر غلط بندے کے ہاتھ ہو تو ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے بندے کے ہاتھ ہو تو ٹھیک. میں نے کہا خود کش حملہ تو اسلحہ ہے, صحیح جگہ استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے, غلط جگہ استعمال کریں گے تو غلط ہے. میں نے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب 1965 میں انڈیا آیا تھا تو خود کچھ حملے آپ نے کروائے تھے نا, نہیں کروائے تھے؟ بھائی بنگلور ٹینک کے نیچے داخل ہو جاؤ. صدر ایوب نے کہا تھا نا, یہ چوندہ ہوا تھا نا. میں نے کہا دیکھو جائز. اب آپ نے کہا تو صدر مشرف نے کہا مت کرو, تو میں نے کہا یہ مولویوں کا نہیں, 2 جرنیلوں کا اختلاف ہے, ایک کہتا ہے ٹھیک ہے, ایک کہتا ہے غلط ہے.
خلاف دو جرنیلوں کا ہوا نا، ایک نے کہا ٹھیک اور ایک نے کہا، میں نے اسے کہا اس کو بات سمجھ آئی، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا بات سمجھنا. میں نے اسے کہا کہ یہ اسلحہ ہے، ٹھیک استعمال ہو تو ٹھیک ہے، غلط استعمال ہو تو غلط ہے. میں نے اس افسر سے پوچھا آپ بتاؤ اگر بیت اللہ پہ آج یہودی حملہ کرے اور تمہارے بس میں ہو تو میں بم اپنے ساتھ باندھ کے ان کو اڑا دوں، خود مر جاؤ، تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اڑا دوں گا. میں نے کہا پھر قائل تو آپ ہی ہوئے نا. فرق کیا ہے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں؟ ہم بھی کہتے ہیں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، افغانستان ہونا چاہیے. ہم سے یہ پوچھو کہاں ہونا چاہیے، یہ نہ پوچھو ہونا چاہیے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے. میں جو بات سمجھا رہا تھا اس کو اچھی طرح سمجھو. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا، انہوں نے کیا فرمایا کہ میں دعوت نہیں دیتا. بولیے نا دیتا ہوں. تو جو صحیح اطلاع ملی ہے ہمیں سی آئی ڈی والے بلا لیں تو یہ تقریریں کرتے ہو؟ نہیں جی مجھے بلائیں میں کہتا ہوں کرتا ہوں. ہماری تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں نشر ہونا ہے، ہم کرتے ہیں. ہم جس مشن کو حق سمجھتے ہیں کرتے ہیں. ملک کو نہیں توڑتے، امن پر بات نہیں کرتے، ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ہم ملک میں تمہارے نقطے امن عامہ کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے. یہی وجہ پرسوں میں اکاڑا میں تھا، مجھے ساتھ نے کہا جی وہ سی آئی ڈی والے کہہ رہے ہیں مولانا نہیں آئے گا. میں نے کہا میں آؤں گا. میں چلا گیا، میں نے کہا ان کو بلاؤ ہم سے بات کرو، بات نہ کرو. میں نے کہا میں کتنی بار اکاڑے آیا ہوں، میرے اکاڑا آنے پر آج تک کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں. پھر میں نے کہا پھر کیا کرتی ہو؟ یا تو میرے آنے پہ لڑائی ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو تو بندے قتل و غارت ہو، تم کو جو اس کو نہیں آنا چاہیے. امن کے ساتھ عقیدہ بیان کرنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ہم امن کے ساتھ عقیدہ بیان کریں گے انشاءاللہ. کریں گے یا نہیں؟ بولتے نہیں کریں گے یا نہیں؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں نے کیا کہتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی اب عالمی حالات نہیں دیکھے، امریکہ سر پہ چڑھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا امریکہ نکل جائے عقیدہ تب بھی بیان ہوگا، امریکہ رہے عقیدہ تب بھی بیان. یہ کہ امریکہ آئے تو عقیدہ چھوڑ دے، امریکہ چلا جائے تو عقیدہ دے رہے. عقیدے کے ساتھ امریکہ کا کیا تعلق؟ ہمارا اپنا عقیدہ وہ آئے تب بھی بیان کریں گے، نہ آئے بولیے نہ آئے. اچھا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، دشمن سمجھ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مظفر آباد، راولہ کوٹ ان علاقوں میں زلزلہ آیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس زلزلے میں الشیف ٹرسٹ بھی ہے، الختر ٹرسٹ بھی ہے، الخیر جمعیت علماء اسلام کا ٹرسٹ بھی ہے، ہمارے رحمت ٹرسٹ بھی ہے، کئی ٹرسٹ بھی ہیں اور اس میں غیر مقلدین کا ٹرسٹ بھی تھا. فرق کیا تھا؟ ہم دالیں بانٹ رہے تھے، وہ پاپولر بانٹ رہا تھا. ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ جا کر دیکھو تو صحیح، جن علاقوں میں غیر مقلدیت کا وجود بھی نہیں تھا، غیر مقلدیت کا تصور بھی نہیں تھا، آج ان کی مسجدیں ہیں اور بندے دھڑا دھڑ ہے کسی میں. کیوں؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جامعہ ابو بکر کراچی کا وہ مولوی جو 20,000 وہاں کراچی بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے، اس نے کراچی چھوڑی اور وہاں راولہ کوٹ کے کیمپ میں جا کر ڈیرا لگایا اپنے مسئلہ کو پھیلانے میں. اگر ہم کہتے ہمارے حضرات کہتے لوگ مر رہے ہیں تمہیں مسئلہ کی پڑی ہے، وہاں زلزلہ آیا ہوا ہے تمہیں عقیدے کی پڑی ہے، ہم چپ رہے، غیر مکمل عقیدہ پھیلا دیا. بڑے بڑے وہاں پر ٹینٹ لگے ہیں، اوپر لکھا الدعوہ لشکر طیبہ حافظ سعید. نتیجہ کیا نکلا؟ راشن آپ تقسیم کرتے رہے، عقیدہ ان کا چلتا. بھائی زلزلہ آئے تو عقیدہ چھوڑ دے، بتاؤ. سیلاب آئے تو عقیدہ چھوڑ دے، وبا پھیلے عقیدہ چھوڑ دے. بھائی یہ محنت تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی. ہم نے ان آفات کے موقع پر امت کا مالی تعاون تو کیا ہے لیکن امت کے عقیدے کو نہیں چھیڑا. نتیجہ یہ نکلا جماعت اسلامی آئی ہے، ساتھ ایک بوری گندم بھی دی ہے اور گھر کے اوپر پرچم بھی لگایا. لشکر طیبہ والے آئے ہیں اور 100 روپیہ بھی دیا ہے اور ساتھ انہیں اپنا لٹریچر بھی دیا. اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا تو بندہ عقیدے کی پرواہ کیے بغیر اجناس کے لیے چلتا ہے کہ نہیں یار ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو ہمیں کیا فرق پڑتا تعاون لینے میں. خیر میں بات سمجھا رہا تو بات لمبی ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا ہم ابراہیم کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی کیا مطلب ہے؟ باپ کو دعوت دی، گھر سے نکلے، قوم کو دعوت دی، نمرود کے دربار تک پہنچے، نمرود کے دربار میں گفتگو کی تو آگ میں پہنچے. مشکلات آ رہی ہیں. ابراہیم اسلام نے تمہیں چھوڑ دی ہے. اس سے میں عقیدے کی بات کرتا ہوں، قربانی آ رہی ہے
یہ مسائل علماء نے بیان کرنے ہیں. میں علماء سے گزارش کروں گا ان تاریخی اور مذہبی واقعات کی روشنی میں اپنے عقائد ضرور بیان کیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کئی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی تو اس میں ڈالا. وہ آگ تھی ہے کسی تھا؟ جی بات سمجھنا، عقیدہ سمجھنا. آگ تھی ہے کلیشن تھا؟ آگ تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یا نار کونی بردم و سلاما. توجہ رکھنا. اب آپ اسی آگ پہ لکڑ ڈالیں تو آگ ہے، اسی آگ پہ پرندہ ڈالیں تو آگ ہے، اسی آگ پہ کوئی اور بندہ ڈالیں تو آگ ہے، اسی آگ پہ ابراہیم علیہ السلام کو رکھیں تو وہ جنت ہے، وہ گل و گلزار ہے، وہ باغ ہے. آج مماتی یہ بات کہہ رہے تھے یہی قبر جنت ہے، یہی قبر جہنم ہے. ہم نہیں مانتے. ہم نے پوچھا اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک کافر ایک مومن ہے، دونوں پکڑے گئے، دونوں کسی نے ذبح کیا، دونوں کو کاٹ دیا، ایک بوری میں بند کیا اور ایک ان کو قبر میں ڈالا. اب یہ بتاؤ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اگر یہ قبر جنت ہے تو پھر کافر جنت میں ہے، اگر یہ قبر جہنم ہے تو پھر کیا مومن جہنم میں ہے؟ ہم نے کہا یہی قبر ہے جو کافر کے لیے جہنم ہے، یہی قبر ہے جو مومن کے لیے یہی آگ ہے. ابراہیم کے لیے گل و گلزار ہے اور غیر ابراہیم کے لیے یہ نار ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ کہتے ہیں یہ عقیدہ سمجھ نہیں آتا. میں نے کہا پورا قرآن بھرا پڑا ہے. لوگ کہتے ہیں عقیدہ ہزار اور ثواب و ثواب قبر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھ تو ہے. اور میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے پاس موبائل سسٹم ہے نا، اس میں بہت سارے عقیدے سمجھانے آسان ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا. اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ایک ہی قبر ہے، اس میں 5 آدمی اکٹھے ہیں، کس کو عذاب ہوگا کس کو نہیں ہوگا؟ توجہ. میں نے کہا موبائل ایک ہے، مثال کے طور پہ موبائل میں 5 سمیں ہیں. ایک سم یو فون کی ہے، ایک جیز کی ہے، ایک ٹیلی نار کی ہے، ایک بھارت کی ہے، ایک زوم کی ہے. 5 سمیں اور موبائل کتنے ہیں؟ بولیے کتنے؟ کون سی سم کام کرتی ہے؟ وہ سم کام کرے گی جس سم کا ہیڈ کوارٹر سے تعلق ہوگا، جس ٹاور سے تعلق جڑے گا وہ کام کرے گی. سیٹ تو ایک ہی رہتا ہے نا، ایک سیٹ میں 5 سمیں ہیں لیکن کام وہ کرتی ہے جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے. قبر ایک ہے، اس میں یہودی بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، قبر ایک ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، قبر ایک ہے. اس میں کہتا ہوں عیسائی بھی ہوگا. اگر ایک گھڑے میں آپ نے 5 کو دفن کر دیا تو یہ دیکھیں گے کس کی روح کا تعلق کس ٹاور سے ہے. اگر جنت والے ٹاور سے ہے تو جنت والی راحت اسی قبر میں آنی ہے. اگر جہنم والے ٹاور سے روح کا تعلق ہے اسی قبر میں جہنم کی ہوا نے آنا ہے. تو موبائل ایک تھا، سمیں 5 تھی، لیکن کنیکشن وہ کام کرتا ہے جس کا جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے. ایک ہی قبر میں بندے 5 ہوتے ہیں اور حالات وہ پیدا ہوتے ہیں جس ٹاور سے تعلق جڑتا ہے. کیوں سمجھ نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں اس موبائل نے مسئلے صاف کیے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی. میں بات یہ سمجھا رہا تھا اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. توجہ رکھنا. باپ نے کہا نکل جا، قوم نے شکایت کر دی، نمرود نے آگ میں ڈالا، خدا نے وہاں سے بچایا. ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے. ہاں فرعون کے فتنے کا سامنا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، حضرت ابراہیم کے دور والا. فرعون کا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہتے. واسطہ فرعون سے بڑا ہے. خدا نے وہاں سے بھی نجات دلائی. اب اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مکہ میں پہنچو، عباد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ارے یہ ایسا گھر ہے جہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی آبادی بھی نہیں. اللہ عجیب بات ہے، باپ نے تو بات سنی نہیں. قوم نے نمرود کو شکایت کر دی ہے، نمرود نے آگ میں ڈال دیا، مجھے ملک سے نکال دیا. اللہ میں نبی اس کو کیسے دعوت دوں؟ آج کس کو پکاروں؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا من کل فج عمیق. ابراہیم باپ کو دعوت دی، گھر سے نکالا، قوم کو دعوت دی، نمرود کو شکایت کی، نمرود کو دعوت دی، تجھے آگ میں ڈالا، ان سب نے مل کے تجھے ملک سے نکالا. اب نظر کوئی بھی نہیں آتا، تو نے قربانی اور مشقت دی ہے. آج بیابان میں آواز لگانا تیرا کام ہے اور پوری دنیا سے لبیک کہتے ہوئے یہاں لوگوں کو پہنچا دینا خدا کا کام. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
میں یہ بات سمجھا رہا تھا، ہمت سے کام لو، پولیس آ جاتی ہے، ایجنسیاں آ جاتی ہیں، FIR کٹ جاتی ہے، ان حالات کو دے کہ کبھی مشن کو نہ چھوڑنا، تو ملت ابراہیمی پر ہو، حالات مخالف آتے ہیں، چلتے رہنا، ایک وقت آتا ہے اللہ پھر ایک جنگل سے، خدا ایک پہاڑ سے پوری کائنات ابراہیم کی آواز پہنچاتے ہیں۔ آج مشکلات برداشت کرو، ایک وقت آئے گا خدا تمہاری آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے۔ ڈرنے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ لیکن پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدہ۔ پہلی بات کون سی ہے؟ عقیدہ، جس پر ہماری محنت رہی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ علماء سے گزارش کروں گا، ہماری عقیدے پر محنت رہی ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے کبھی اس کو خراب کر، کبھی اس کو خراب کر، کبھی کسی سے واسطہ، کبھی کسی سے واسطہ، تو یہ ہم اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی جگہوں میں اپنے عقیدے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی کا کام یہ تھا، نمبر 1 عقیدہ سمجھانا، نمبر 2 مسائل سمجھانے، نمبر 3 امت کو بتانا کہ تم نے دعوت کیسے دینی ہے۔ اگر مشکلات آئیں تو پھر پیغمبر نے مشکلات برداشت کر کے بتائی ہے۔ میرے پیغمبر کا واسطہ مشرکین سے ہے، خاندان سے ہے، ادھر سے لڑائی الگ ہے، چچی سے الگ ہے، چچا سے الگ ہے، خاندان سے الگ ہے، قبیلے برادری سے الگ ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر چھوڑ دے، فرمایا ٹھیک ہے، اپنے مکے کو چھوڑا کر غار میں پناہ لی ہے، نبی وہاں غار میں چھپ کے بیٹھے ہیں، روپوش بیٹھے ہیں، لیکن نبی نے کام تو نہیں چھوڑا نا، وہاں چھوڑ کے مدینہ گئے ہیں، مدینہ گئے تو منافقین کا سامنا ہے، نبی نے تب بھی کام تحمل سے کیا ہے، پھر یہ تو مشرکین بدل سے وہاں پہنچے، پیغمبر نے وہاں بھی سامنا، اور اس قدر پیغمبر آہوزاری کرتے ہیں، اللہ اس ابو جال سے، اللہ یہ بڑے بڑے سردار آئے ہیں، اسلحہ لے کر آئے ہیں، میں محمد کو لاچار و کمزور ہوں، بغیر تلواروں کے چند بندے لایا، اے اللہ میرا کیا بنے گا، میری قوم کو کیا بنے گا؟ نبی پاک نے رو رو کے خدا سے مانگا ہے، لیکن نبی پیچھے نہیں ہٹے، نبی مسلسل آگے بڑھے ہیں، پھر پیغمبر احد میں گئے ہیں، پھر نبی خندق میں گئے ہیں، پھر ہمارے پیغمبر خیبر میں گئے ہیں، تبوک تک گئے ہیں، میرے پیغمبر مسلسل چلتے رہے، نتیجہ یہ نکلا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے پیغمبر جہاں سے تو نکلا ہے نا، دعوت جاری رکھنا، میں خدا تجھے یہاں فاتح بن کے لوٹاؤں۔ پھر حضور آئے کہ نہیں واپس آئے؟ اور کیسے آئے؟ فرمایا ذرا اکڑ کے چلو۔ کیسے چلو؟ طواف میں رمل کرتے ہیں نا، اکڑ کے، فرمایا ذرا اکڑ کے چلو۔ ہاں دشمن سامنے ہے نا، میں بعض رات کو کہتا ہوں، بعض ہمارا بیان سنتے ہیں نا تو سٹیج پہ دیکھتے ہیں بازو چڑھایا ہے، مار بھی نہ رہا، اٹھ کے آ رہا، کہتے ہیں ان میں تو تواضع ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا بھی ہم آتے جنگ میں ہیں، جب جنگ میں ہو تو پھر تواضع نہیں ہوتی، پھر اکڑ ہوتی ہے، اور جب سے آ جائے تو پھر تواضع ہوتی ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ بھائی اپنی مسجد کا ماحول اور ہے، اور غیروں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اور ہے، اپنوں کے ساتھ لہجہ اور ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ لہجہ اور۔ واخفض جناح کا پیغمبر آئے نا تو نرم ہو جا، اور جب غیر آئے تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، غیر آئے تو میرے پیغمبر سخت ہو جا، اگر اپنے آئے تو نرم ہے اور غیر آئے تو گرم ہے۔ یہ لہجہ تو پیغمبر نے دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے یہ دعوت کا سلوک تھا، لیکن اب نرم ہوں تو اب غیروں کے خلاف بھی نرم ہے، اگر گرم ہوں تو اپنوں کے خلاف بھی گرم ہے، ہماری بریکیں کہیں نہیں لگتی۔ اللہ میں اعتدال کے ساتھ کام کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا ہے عقیدے کی محنت ہمارے ذمے ہے، عمال کی محنت ہمارے ذمے ہے، یہ دعوت ہمارے ذمے ہے۔ اللہ سے دعا یہ مانگو اللہ عافیت کے ساتھ یہ کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی مشکل آ جائے اللہ خندہ پیشانی سے تو برداشت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں، میں بڑی بات سمیٹ لو، بات لمبی نہیں کر رہا، ابھی قربانی کے دن آنے والے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں آپ کے ڈیرا غازی خان، راجن پور، ان علاقوں میں وہی فتنہ ہے جو ہمارے یہاں سرگود میں فتنہ ہے، یہاں فتنے الگ نہیں ہے، وہی ہے، فرق کیا ہم نہیں بولتے، پھر نقصان ہوتا ہے، جب نقصان آ جائے پھر ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو میرا دوست پھر بولنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے کیا کہا، وہ جی سیلاب آیا، کیوں آیا؟ یا حکومت کو بند بنانا چاہیے تھا، بند نہیں تھا تو سیلاب آ گیا، اگر حکومت بند بناتی تھی تو سیلاب نہ آتا۔ تو میں نے علماء عقیدے کا بند باندھ دیتے تو کوئی بندہ تمہارا نہ بدلتا، جب آپ نے عقیدے کا بند نہیں باندھا پھر سیلاب تو آنا ہے نا، پھر سیلاب آپ کی مسجد تک آنا ہے، آپ کے مدرسے تک آنا ہے، آپ کے گھر تک آنا ہے، تو جس کو آپ اپنے پاس لائے تو اس نے بگڑنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقیدے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑے خلاصہ کہہ دیتا ہوں، قربانی کے دن آ رہے ہیں، بس آپ ایک تو مسئلہ یاد رکھ لیں، نمبر 1 قربانی کے دن 3 ہیں، دن کتنے ہیں؟ 10 11 12، غیر مقلد کہے گا نہیں، قربانی کے دن 4 10 11 12 اور
13 ہر وہ مسئلہ جس میں امت میں اختلاف پیدا ہو اس کو بیان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ امت میں لڑائی ہو، گھر گھر میں ٹکڑے ہو، جھگڑے ہو، اچھا وہ اختلافی مسئلہ بیان کریں گے، ادھر مسئلہ نمبر معاملہ بیان کریں گے، سارے ان کو پورا کہیں گے یہ آپ نے مسئلہ کیوں بیان کیا، اور بھائی چھیڑا انہوں نے، ہم نے تو جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں چھیڑنے والا شرارتی نہیں ہے، جواب دینے والا شرارتی ہے۔ عجیب اللہ کی شان ہے، کیسے الٹا گالیاں ہمیں پڑتی ہیں۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ میں لمبی بحث نہیں کر رہا۔ اسے آپ نے کہنا جی 4 ہے، آپ نے کہنا کیوں؟ اس نے کہا دلیل ہے، آپ نے دلیل یاد ہی نہیں کی۔ اچھا بھائی کیا دلیل ہے؟ ایام التشریق کلھا ذبح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک چلتے ہیں، لہٰذا قربانی کے 13 ذی الحجہ تک چلیں گے۔ اچھا اب آپ نے جواب تو پڑھا نہیں ہے، یا تو قربانی شروع کر دیں گے یا پریشان ہوں گے اور یا کہ چلو محمد پوچھتے ہیں رابطہ نہیں ہوگا، اب الجھن کا شکار ہو کے ہمارا کیا بنے گا؟ اور اگر ہم جواب دینا شروع کریں تو پھر کہتے ہیں اس مسئلے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا دی؟ آپ اس کا جواب دیں نشین فرمائیں۔ ایام التشریق کلھا، اور اگر یہ ایام تشریق قربانی کے دن ہے، علمی بحثیں اور سندی بحثیں تو آپ کو نہیں آئے گی۔ آپ ان سے پوچھیں ایام تشریق ختم 13 پر ہوتے ہیں تو شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو پھر 9 کو بھی قربانی کرو، کچھ قربانی 13 کو کرو، کچھ قربانی 9 کو کرو۔ تو جی 9 پر اجماع ہے نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے 13 پر بھی اجماع ہے کہ نہیں ہوگی؟ وہاں اجماع دلیل ہے، یہاں اجماع دلیل کیوں نہیں؟ یہ مسئلہ اس نے چھیڑنا ہے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ اگر چوتھے دن کو قربانی کرے، آپ کے گھر میں فقر بھی ہو، فقر سے مر جانا، لیکن چوتھے دن کی قربانی کا گوشت نہ کھانا، اس سے بچو، اس سے اپنی جان چھڑاؤ۔ نمبر 2، قربانی میں جو جانور دیں گے اس میں گائے بھی ہے، اس میں کٹا بھی ہے، اس میں بکری بھی ہے، اس میں بھیڑ بھی ہے اور اس میں اونٹ بھی ہے۔ گائے میں اسے کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ اونٹ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ غیر مقل نے کہنا 8، 10۔ آپ نے کہنا 7، کچھ نے کہنا 7۔ آپ نے کہنا دلیل، کچھ نے کہا حدیث ہے، کہاں پر ہے؟ ترمذی میں۔ آپ سے پوچھے گا اس سے 7 ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہنا بجلی دیور میں۔ اس نے کہنا اگر میں حدیث پیش کرتا ہوں تو بجلی دیور پیش کرتا ہے۔ اب آپ کو شک پڑنا ہے کہ شاید مولانا تھانوی کا مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ پوچھو بھی کون سی حدیثی کتاب میں؟ بولے گا ترمذی میں۔ اچھا عجیب بات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ حالت سفر میں قربانی کی ہے، ہم اونٹ میں 10 شریک تھے اور گائے میں 7 شریک تھے، حضرت وہ 10 نہیں تھے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی لائن ہے، جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم گائے میں بھی 7 شریک ہوا کرو اور اونٹ میں بھی 7 ہی شریک ہوا کرو، گائے میں بھی 7، اونٹ میں بھی۔ اور پھر امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم، یہ جو صحابہ اور تابعین کا عمل ہے وہ 10 حصوں والی حدیث پر نہیں ہے بلکہ 7 حصوں والی حدیث پر ہے، تو وہ معمول ہے اور یہ متروک ہے۔ جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو غیر مقلد لے گا تاکہ امت میں لڑائی چلے۔ ہم وہ حدیث لیں گے جس کو صحابہ لے کر چلے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ مسائل مشکل تو نہیں ہے نا، لیکن اس میں مسئلے آپ کو پیش کر دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خیر گزارش یہ تھی، علماء کے ذمہ کام ہے عقیدے پر بھی کام کریں، مسائل پر بھی کام کریں، فتنوں کا تعاقب کریں اور بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر کریں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اور میری دوسری آخری گزارش، ان حضرات نے فرمایا تھا، میں نے ان کے آنے پر ہم نے کوشش کی ہے، ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم صرف مسلکی اور عقیدے پر کام نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ دفاعی کام بھی کریں۔ کیوں؟ مشکل کے موقع پر آدمی کا مزاج یہ ہے، آدمی کا مزاج ہے کہ جہاں سے کچھ معمولی سے تعاون ہو، کمزور ایمان والا بندہ عقیدہ کھو دیتا ہے اپنے معمولی سے تعاون کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو مستحکم عقیدے عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مضبوط عقیدے عطا فرمائے۔ اس پر ہمارے حضرات نے مشاورت کی، ہمیں بھی مختلف مالی معاونت کے لیے ٹیسٹ بنانا چاہیے۔ جب ٹیسٹ کس نام سے بنائیں؟ ہم نے کبھی ٹیسٹ تو بنائیں تو شخصیت کے نام پر نہ بنائیں، ٹیسٹ بنائیں تو عقیدے مسلک اور خاص کے نام پر بنائیں۔ اس کے نام پہ شخصیت کے نام پر نہیں، مسلک کے نام پہ۔ ہمارے پاکستان میں مسلمانوں کی مسلک کی سب سے بڑی تعداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ماننے والے کی ہے، جنہیں احناف کہتے ہیں۔ تو ہم نے ٹیسٹ کا نام ہی احناف رکھا ہے کہ جن کا مسلک ہے، جو ہمارا مسلکی نام ہے، کوئی ہمارا رفاعی نام نہیں۔
اس کے لیے اہداف ٹیسٹ بنا ہے. آپ دعا فرمائیں اگر اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, ہمارا ٹیسٹ چلتا رہا, ہمارے ٹیسٹ کے اغراض و مقاصد میں سے بنیادی مقصد وہ لائبریریاں ہیں, وہ مدارس ہیں, مدارس کی کتب ہیں, اور جو ہم جیسے کمزور طلباء ہیں ان کی مالی معاونت ہے, یہ ہمارا بنیادی اس کا جو ہے نا ادب ہے. اگلی بار اگر اچانک کوئی آفت آ جائے, اللہ محفوظ فرمائے سیلاب ہے, اللہ حفاظت فرمائے زلزلہ ہے, اللہ محفوظ فرمائے کو اچانک آفت آتی ہے, اس موقع پر بھی ہم کوشش کریں گے اللہ محفوظ فرمائے. اگر آ جائے تو علماء بھرپور محنت کریں اور اہداف ٹیسٹ کے نام پہ مسئلے کا کام بھی کریں اور اس نام پہ لوگوں کا مالی تعاون بھی کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رفائی کام کرنا بھی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے اور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. میں صرف یہ علماء سے گزارش کر رہا تھا اگر ہمارے اکابر اس میں کوئی بھی ٹرسٹ کا کام کرے تو مالی معاونت بھی کرے اور ساتھ عقیدے بھی. اس لیے میں نے مولانا کلیم اللہ صاحب تشریف فرمائے, ہمارے اہداف ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, میں نے مولانا سے عرض کی تھی اگر آپ ان حضرات کے ساتھ مالی معاونت کریں, وہ ساتھ رسالے بھی رکھیں, ساتھ لٹریچر بھی رکھیں, محض مالی معاونت نہ کریں, عقیدے اور مسئلے کی بات ساتھ ساتھ کریں. آپ حضرات فرماؤ کہ صرف مالی کام کرنا چاہیے, ساتھ عقیدے کی محنت بھی کرنی چاہیے. عقیدے کیوں نہیں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اپنی شہرت کے ساتھ عقیدہ نے یہ رسالہ لگا دیا, اپنی شہرت کے لیے نہیں, یہ ساتھ مسلک اور کاش کے لیے. اللہ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ انڈے کی قربانی سے یہ کیسے ثبوت ہے. غیر مقلدین کے ہاں تو گھوڑے کی بھی قربانی ہے, ان حضرات کے ہاں تو مرغی کی بھی قربانی ہے, ان حضرات سے مرغی کے انڈے کی بھی قربانی ہے, اور یہ حوالہ فتاوی ستاریہ بھی موجود ہے. غیر مقلدین کی دلیل کیا ہے؟ آپ بیٹھو, بیٹھ جاؤ, یہ پلے میں اللہ آپ کا آدمی تعاون کرتا ہے, اس پہ ایسا نہ کرو. ایک آدمی 1 روپے کا بھی تعاون کرے, اس کے جذبات کا خیال کیا کرو. کسی کو اللہ توفیق ہے وہ 10 کروڑ دیتا ہے, کسی کو اللہ توفیق ہے وہ 10 کھانے دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ بات پتن اسی مہینے میں ایک جلسے پر تھا, تو جلسے کے دوران ایک بچہ اٹھا, شاید اس کی امی نے بھیجا, باپ نے بھیجا, مجھے نہیں پتا. جلسے کے دوران ایک لڑکا آیا, اس نے مجھے 10 روپے دیے. میں نے 10 روپے کو چون کر جیب میں ڈال لیا. میں نے کہا آئندہ ہمارے جلسے میں کھڑے ہو کر پیسے ہمیں کوئی نہ دے, یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے, آپ دینا چاہتے ہیں ادارے کو نہیں. لیکن ان 10 کو چون کر میں اس لیے جیب میں ڈالا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ دینے والا کون ہے. ان میں جتنا اخلاص ہوتا ہے وہ دینے والا جانتے ہوں, تو شاید اس میں آ کے اخلاص کی ہو تو جتنا اللہ دے اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی, ایک صحابی آئے, تھوڑی سی کھجوریں لائی, تھوڑی سی. اللہ کے نبی ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پہ تقسیم کیا, اور میں بھی کھجوریں کہاں سے لایا ہوں. اس نے کہا جی آپ نے چندے کی اپیل فرمائی, ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا, میری مالی حالت کمزور تھی, میں نے یہودی کی مزدوری کی ہے. 1 ڈول پانی کے بدلے میں مجھے 1 کھجور ملتی تھی. میں 1 ڈول پانی کا نکالتا, اس کے فصل میں ڈالتا اور 1 کھجور لیتا. یہ چند کھجوریں میں آپ کے اعلان پر لایا ہوں. اللہ کے نبی نے چند کھجوریں پورے ڈھیر میں تقسیم کروا دی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے پیسوں کو حقارت سے نہ دیکھا کرو, جتنی کسی کی حیثیت اتنا ہی دے گا نا. یہ وہ آپ کی حقارت سے دیکھے کہ جس نے جیب سے 10,000 نکال کے دیا ہو, بھائی میں نے 10,000 دیا, 10 روپے لایا, آپ نے 10,000 نہیں دیا, اس کے 10 روپے پر کیا تھا جی بات سمجھ آئی کہ نہیں. خود بندہ بٹیرے کھلائے نا تو پھر کہ یار دونوں مجھے پکوڑے کھلائیں, خود کچھ بھی نہ گئے, دوسرے کے پکوڑے پر آ کے نکالے. اس پر آدمی کو تھوڑی سی تلقین شرم کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی یہ بات مناسب نہیں ہے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق. خیر میں نے گزارش کر رہا تھا, ہم نے اس بنیاد کا نام شروع کیا ہے. اللہ توفیق دے گا, ہم احناف روزہ بھی شروع کریں گے. بناتے آل سنت ہم نے ماننا عورتوں کے لیے رسالہ شروع کیا ہے, داخلہ حکومتوں کے لیے شروع کیا ہے. انٹرنیٹ کا الاتحاد.com, الاتحاد.org, اور اسی طرح اسلام نثار. اگر آپ نیٹ کو دیکھنا چاہیں تو .org کے نام پہ دیکھیں, اور ہم قریب انشاءاللہ احناف media.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ بن جائے گی, آپ اس کو بھی دیکھیں. اللہ ہمیں اسباب اور وسائل عطا فرمائے. ہم نے لاہور میں اسٹوڈیو بنانا شروع کر دی ہے, جس میں مسئلے کے دیوبند کے مسائل کی ریکارڈنگ کرائیں گے, اس کو نیٹ پر پیش کریں گے. اللہ اسباب دے گا تو ہم چینل بھی بنائیں گے. اسباب کے منتظر ہیں, جب اسباب آئے گے تو ہم یہ کام کریں گے. آپ کو تو کرنے چاہیے کہ نہیں چاہیے. بجائے سے آدمی پریشان ہو, ذاکر نائک چینل پر ہے, زبید رامنی چینل پر ہے, فلاں بند آ گیا, اس پر پریشان مجھے آپ خود چینل پر آئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا قوم ان کو سننے کی بجائے آپ کو سنے گی. جب آپ نہیں آئیں گے قوم ان کی سنے گی. اللہ مجھے اور آپ کو عقائد اور اعمال پر محنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الحمدللہ آپ حضرات مکلم اسلام عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا محمد الیاس مومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو آج اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور جو یہ تقریب احناف ٹرسٹ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے سیلاب متاثرین جو ضلع راجن پور کے علاقے کے مختلف محلہ جات مختلف علاقوں سے ہیں. حضرت کے حکم سے خود میں نے مختلف علاقوں کا سروے کیا اور تقریباً ضلع راجن پور کے کوئی علاقے بچے ہیں جو بالکل صحیح سالم ہوں، ورنہ اکثر علاقوں کے اندر سیلاب کے پانی نے گھروں کو متاثر کیا، فصلات کو متاثر کیا. تو جس طرح باقی این جی اوز کام کر رہے ہیں، باقی لوگ کام کر رہے ہیں، علماء کرام کا فرض بھی تھا اور آپ کی امیدیں بھی تھیں علماء کرام پر. الحمدللہ آج علماء کرام نے اس مشکل گھڑی میں اور اس مصیبت کے اوقات میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولے. جس طرح آج کل یہ ہے مدارس آپ کے ہی تعاون سے چلتے ہیں، آپ کی ہی معاونت سے چلتے ہیں، لیکن اگر آپ پر کسی قسم کی مصیبت اور تکلیف آئے تو اس وقت بھی علماء کرام پیچھے نہیں رہتے. اسی سلسلے کی آج کی یہ تقریب ایک کڑی ہے احناف ٹرسٹ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، جس کے اندر مختلف علاقوں سے 100 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا. ورنہ آدمی تو بہت ہیں، غریب بھی، متاثرین بھی، لیکن اتنے وسائل نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، تمام حضرات کو دیں گے. لیکن اپنے وسائل کے اعتبار سے 100 آدمیوں کی ایک لسٹ بنائی گئی جو مختلف علاقوں کے نمائندگان ہیں. ان میں سے 20 آدمیوں کو راشن دیا جائے گا، جس کے اندر 2000 مالیت کا سامان ہے، گھی وغیرہ راشن، ضروری کھانے پینے کی چیزیں، اور باقی 80 آدمیوں کو نقدی دی جائے گی جو کہ 2000 ہے. تو اس کے اندر ایک رسالہ بھی ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کی احناف ٹرسٹ کی حضرت مولانا محمد الیاس مومن صاحب دامت برکاتہ العالیہ سرپرستی فرما رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضلع راجن پور میں آج ان کا پہلا دورہ ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بھی ان کو وسائل دے اور وہ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلے ترتیب یہ ہے، ان ساتھیوں کا نام لیا جائے گا جن ساتھیوں نے راشن لینا ہے، اور وہ 20 ساتھی ہیں. میں نام لوں گا اور وہ ساتھی آئے گا، اپنا راشن اور اپنا سامان وصول کرے گا. پہلا نام ہے محمد جمیل ولد حاجی بہاول، قلم پور تحصیل و ضلع راجن پور. محمد جمیل ولد حاجی بہاول. دوسرے ساتھی ہیں خدا بخش ولد جان محمد موضع بابو، یہاں اپنا سامان وصول کریں. خدا بخش ولد جان محمد موضع بابو. تیسرے ساتھی ہیں عبد الرشید ولد نور محمد برساباد. عبد الرشید ولد نور محمد برساباد. اگر ان کا کوئی ساتھی آیا ہوا ہے وہ وصول کر لیں. عبد الرشید ولد نور محمد برساباد. مولانا عبد الحمید صاحب جو ان کے بھائی ہیں وہ آئیں وصول کر لیں. نمبر 4 غلام عباس ولد عیسن خان. غلام عباس ولد عیسن خان آئیں اور اپنا سامان وصول کریں. اگر ان کا کوئی بھائی موجود ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے.
نمبر 5 نور محمد بلد قادر بخش ون. نور محمد بلد قادر بخش ون. نمبر 6 محمد اعظم بلد منظور احمد شاہپور. محمد اعظم بلد منظور. نمبر 7 محمد ساجد بلد عبد الغفور حاجی پور. محمد ساجد بلد عبد الغفور حاجی پور. عبد المالک بلد احمد یار نوشہرہ شرکی. عبد المالک بلد احمد یار. نمبر 9 محمد، اگر ان کا کوئی بھائی ہے تو وہ لے سکتا ہے. نمبر 9 محمد فاضل بلد واحد بخش پیٹ اریں. محمد فاضل، اگر ان کا کوئی بھائی. محمد مستقیم بلد عبد الخالق پہاڑ پور. عبد المجید بلد جام حبیب موضع باغ. فاروق احمد بلد اسلام دین کوٹلہ شیر محمد. فاروق احمد بلد اسلام دین کوٹلہ شیر محمد. محمد اسماعیل حلوانی بلد صوبدار چک شہید. محمد اسماعیل حلوانی. غلام شبیر بلد مزاری چک ملناز. غلام شبیر. محمد اقبال بلد حضور بخش سان والا. غلام حیدر بلد غلام محمد رکھ ڈائمہ شرکی. سیف اللہ بلد غلام محمد بروسہ آباد. سعید احمد بلد غلام یاسین فتح پور. میٹھے خان بلد یار محمد عاقل پور. میٹھے خان بلد یار محمد عاقل پور. محمد یوسف بلد غلام سرور گلو والی. یہ تو تھے راشن لینے والے حضرات. اب یہ باقی ساتھی جو بچے ہیں 80 ساتھی، ان کو نقدی ملے گا. ترتیب یہ ہے کہ ساتھی تمام کے تمام اس طرف سے آ جائیں، حضرت سے وصول کرتے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں. راستہ تھوڑا سا ہلکا ہے. میں نام لیتا جاؤں گا، یہاں سے آتے جائیں جلدی جلدی. محمد مدثر بلد ملک امیر حمزہ. محمد طارق بلد خدا بخش. حضور بخش بلد رستم خان سہن والا. حاجی اللہ بچایا بلد حاجی بہاول. محمد اقبال رشید احمد بلد حاجی بہاول. رشید احمد بلد حاجی بہاول. محمد اسلم بلد غلام رسول نوشہرہ شرکی. محمد اسلم. محمد حنیف بلد یار محمد. محمد حنیف بلد یار محمد مدینہ. محمد جمیل بلد بہاول قلم پور دھن کے سامان. ریاض احمد بلد یار محمد مدینہ. ساتھی جلدی کرو گے. محمد مجاہد بلد کرم الہی نوشہرہ شرکی. مہیوال بلد اللہ جوایا نوشہرہ شرکی. محمد اکبر بلد بہاول قلم پور. عبد الحمید بلد اللہ جوایا نوشہرہ شرکی. محمد جمیل بلد فقیر بخش قلم پور. غلام قاسم بن غلام حیدر رکھ ڈیمہ شرکی. غلام قاسم بن غلام حیدر. جی جی. کریم اللہ بلد حافظ عبداللہ.
کریم اللہ بل حافظ عبداللہ مصطفیٰ. کون تھا یہ؟ وہ حافظ عبدالرحمان. عبد الخالق ولد پیر بخش نوشہرہ شرقی. عبد الخالق ولد پیر بخش نوشہرہ شرقی. حافظ عبد الرحمان ولد حافظ عبداللہ. عبد المجید ولد عبد المالک نوشہرہ شرقی. عبد المجید ولد عبد المالک نوشہرہ شرقی. محمد بخش ولد امان اللہ بستی لنگر. محمد بخش. عبد الحمید ولد نور محمد برساباد. سیف اللہ ولد غلام محمد برساباد. ان کے شمار. عبد الجبار ولد اللہ بخش چاربار بند. عبد الجبار ولد اللہ بخش چاربار. عبد الرشید ولد شکیل احمد ولد عیسیٰ خان رکھ رحمان روپور. بیوہ حلیمہ بی بی بزریہ غلام یاسین ولد عبد الرحیم برساباد. غلام عباس ولد عیسیٰ خان. مختار احمد ولد غلام حسین پیٹ سوترا. مختار احمد. واحد بخش ولد محمد یوسف بکھر دردی تحصیل رضی اللہ خان. حافظ محمد عاشق ولد قادر بخش بند کوٹ مٹھن تحصیل وزیر راجن پور. محمد طارق ولد مولا بخش بند. محمد حسن رضا ولد رضا اللہ جام پور. عبد المجید ولد مولا بخش بند. عبد المجید ولد مولا بخش. منظور احمد ولد احمد بخش شاہ پور. عبد الرحمن ولد حاجی غلام یاسین برساباد. غلام فرید ولد غلام محمد پہاڑ پور. محمد اقبال ولد لال محمود چک شہید. محمد اقبال ولد لال محمود. محمد یعقوب بن احمد یار نوشہرہ شرقی. غلام اکبر ولد محمد شریف چک شہید. غلام اکبر ولد محمد شریف. طاہر القاسمی ولد فرید بخش فاضل پور. محمد ساجد ولد عبد الغفور حاجی پور تحصیل جامپور ضلع راجن پور. محمد نصر اللہ ولد غلام حیدر فاضل پور. عبد الکریم ولد عبد العزیز. عبد الکریم ولد عبد العزیز. سعید احمد ولد غلام یاسین فتح پور. محمد امداد اللہ ولد غلام حیدر فاضل پور. محمد کلیم اللہ ولد امان اللہ کوٹلہ جندہ. محمد کلیم اللہ ولد امان اللہ کوٹلہ جندہ. محمد الطاف ولد احمد بخش برساباد. محمد بخش ولد اللہ وسایا بستی لاکھا. محمد بخش. عبد الغفور ولد غلام رسول لال گڑھ تحصیل جامپور. نور محمد ولد غازی محمد پہاڑ پور. عبد الرؤوف ولد امیر حمزہ نوشہرہ شرقی. عبد الحکیم ولد احمد یار نوشہرہ شرقی. منیر احمد ولد غوث بخش پیٹ ارئیں. غلام رسول ولد غوث بخش. عبید اللہ ولد حضور بخش. منظور احمد ولد غلام رسول بستی لاکھا. حافظ رمضان ولد حافظ غلام محمد پہاڑ پور. حافظ رمضان ولد حافظ غلام محمد پہاڑ پور. محمد یونس ولد محمد رمضان پہاڑ پور. محمد یونس ولد محمد رمضان پہاڑ پور. محمد نواز ولد اللہ بخش چک جندو شاہ. بیوہ کریم بخش نور پور مچھلی والا. بذریعہ جلیل الرحمان ولد بشیر احمد.
محمد مرید بند بشیر احمد رکھ پہاڑ کو تحصیل مدینہ غازی پور، خالد حسین بند ملک مریام فتح پور، عبد المجید بند پیر بخش، اللہ جوایا بند غلام قادر، محمد صادق بند محمد رمضان، حاجی محمد فرید بند گامن، محمد اسماعیل حلوانی بند سودا، محمد اسماعیل حلوانی بند سودا، عبد الستار حلوانی بند سودا، خیر محمد بند عبداللہ موضع کا چدرے، خیر محمد ملا خیر، محمد رمضان بند امام بخش، سراج احمد بند رحیم بخش جگ ملناس، مولا بخش بند حضور بخش جگ ملناس، صادق حسین بند پہلوان گلووالی، فدا حسین بند غلام حسین، بلال احمد بن غلام انور گلووالی، برائے عبد المجید، محمد اسلم بند شمن خان گلووالی، حافظ عبد الرشید بند نور محمد شامتھر، عبد الباسط بند غلام صادق بستی ڈنگر، جلیل الرحمان بند فیض اللہ بستی ڈنگر، وزیر احمد بند غلام فرید مشارہ شرکی، بیوہ احمد حسن میاں سخی کوٹ میٹھن بدریہ چاند، محمد سہیل بند محمد جمیل شکارپور، قاری در محمد بند غلام مصطفیٰ، محمد طاہر بند حاجی چھتا نشارہ شرکی، رسول بخش بند پیر بخش عاقل پور، ارشاد الرحمان بند عبد الرحمان شکارپور، بیوہ محمد یونس جامپور، حافظ محمد امان اللہ طاہا، حافظ محمد امان اللہ، بشیر احمد جنگر، یہ سامان الحمدللہ تمام حضرات جو بھی اس تقریب کے اندر شریک ہوئے ہیں تمام سے دعاؤں کی درخواست ہے، اہداف لسٹ کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، 2 لاکھ سے متجاوز بڑھ کر یہ تمام آپ کے سامنے بغیر کسی سفارش بغیر کسی اور بات کے صحیح اقداروں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اور تمام حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ تو ایک قسم کا تعاون ہوتا ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے مانگنا ہم نے ایک اللہ کی ذات سے، کسی اور پر امید نہیں رکھنی، نہ کوئی اور ہماری حاجات اور ضرورت کو پورا کر سکتا۔ اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں گے جو ہوں گے مستحق لیکن رہ گئے ہیں،
ان سے ہماری اپیل ہے ناراض نہیں ہونا، جتنی ہم سے ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریب کو بھی منظور فرمائے، اور حضرت مولانا محمد الیاس گلمن صاحب کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احناف ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا کلیم اللہ صاحب ان کو ان کی محنت میں ان کی ترقی عطا فرمائے۔ اب آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا حضرت سے کہ وہ دعا کریں۔ ایک بات آپ سماعت فرما لیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا ممکن ہے بعض رات کے دن کیا ہے کہ شاید یہ اپنی تشہیر کے لیے جمع کیا ہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی وجہ دیں گے۔ رمضان مبارک کے آخری اشرے میں تقریباً 25 اور 26 ہزار کے لگ بھگ ہم نے الحمدللہ ریا مسلسل بات کتاب ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی جیب سے کس کیا لوگوں نے دیا اور ہم نے آگے بھی دیا، لیکن ہوا وہاں پہ کیا جو ہم نے وہاں سدھا لیا اور ان علاقوں کی تھی ظاہرہ وہ اچانک آفت آئی تھی، لوگ آنے علم نہیں تھے، تو جب بھی موبائل سے آدمی تعامل کیا تھا تو لوگ اس پہ جھپٹتے اور عجیب سا مسئلہ پیدا ہوتا۔ پھر ہمارے احباب نے مشرق صاحب نے طے کیا کہ لیا میں اصل مسئلے تک دینے کی بجائے فہرست بنا کے لوگ شہر میں جمع کر دیں، اس میں بھیگا مشکل اور فساد نہیں ہوگا۔ یہ تو وجہ کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ حال آئے، اور اگلی ہم کی ریکارڈنگ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے بعض احباب جو ملک سے باہر ہے، یہ جو پیسے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یہ ایک ہی بندے نے دیے اور کتنی میں دی، تو جو بندہ درمیان میں آیا تھا وہ کہہ رہا تھا جن حضرات نے پیسے دیے ہیں میری ان سے براہ راست ملاقات ہوئی ہے، مجھے وہ جانتے نہیں ہے، تو خیر ان کو تعارف کا غائبانہ حکم سے ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، ہم فنڈ دے رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ جن کو دیں ہمارے پاس بھی ریکارڈ بھی ہے، اب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور بھی ریکارڈ نہیں ہے، سی ڈی بنا کر ان کے حوالے پیش کر دیں۔ اور دنیا بھر میں جو این جی اوز باطل ہیں ان کا طریقہ یہ ہے وہ کام تھوڑا کرتے ہیں، نشر زیادہ کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بہت کام ہوتا ہے، ہمارا کروڑوں میں کام ہوتا ہے، 1 روپے میں نشر نہیں ہوتا، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید علماء نے کام کیے ہی ہے۔ اس لیے ہماری بعض یہ دینی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں، نہ اللہ گواہ ہے، اللہ ہم سب کو ریا سے بچ کے شہرت سے بچ کے خالص اپنی ذات کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 وجہ تھے، باقی جیسے مولانا اشارہ منعقد نے فرمایا ہے جو حضرات ایسے و مستحق اور رہ گئے ہوں مولانا سے رابطہ فرمائیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان سے قبل ان تک ہم ان کا حصہ ضرور پہنچائیں، انشاءاللہ ہم پوری اس کی کوشش کریں گے، ہماری طرف سے کمی نہیں ہوگی۔ اور ابھی جو ہم نے جہاں جہاں سماج تسلیم کیا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے، ہم قتل تعلق رشتہ داری اور ان باتوں کو سامنے نہیں رکھتے۔ ہم نے مولانا کی دن کی گزارش کی تھی، ہم ساتھی ساتھ مختلف دیکھے اور رشتے دار ہیں تب دوست ہیں تب آپ نہیں جانتے تب کوشش کریں کہ ایسے بندے ہوں بغیر کسی تعلق اور آپ وہاں تک پہنچیں۔ اگر آپ میں علم ایسے ساتھی ہوں یہ جن تک نہیں جا سکتا ہماری بساتی ہم انشاءاللہ اس کے بعد متعاون کریں گے۔ باقی علیہ علم اور مسلک کے رات سے ہماری گزارش ہے کہ ہم نے مختلف انداز کی ذیلی سطح کے مطابق الگ الگ کام شروع کیا۔ مثلا بعض حضرات جو ہے کہ جن کا ویڈیو سیڈیو کا شوق ہے، آڈیو نہیں، ہم ان کی ویڈیو سیڈیو میں بیان بنا کراتے ہیں تو بیان کیا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے، ان کی مزاج نہیں ہے، وہ آڈیو سنتے ہیں، ہم ان کی آڈیو بیان نکال کراتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کا سننے کا مزاج یہ کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم کتابیں لکھتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جن کی مالی استطاعت کم ہوتی ہے، بڑی کتاب کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کتابیں تیار کی ہیں۔ اور بعض خود جیسے اتحادی وہ لوگ ہیں کہ جن کا کتابوں کا ذوق کم ہے، وہ اپنے بیٹھکوں میں پوسٹر لٹکاتے ہیں، پوسٹر ہم ان کے لیے پوسٹر بناتے ہیں، تراویح کی دلائل، پانی آہستہ کی دلائل، نفع نہ پڑھنے کی دلائل، یہ ساری چیزیں ہم اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھی باہر لے کر بیٹھے ہیں، آپ میں سے جو لٹریچر کے شائقین ہیں لٹریچر خریدیں اور پڑھیں، اور اگر بات ملنے کیا تو ہم ہمیں سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ یہاں سے لٹریچر ملے گا۔ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جیسا ہم نے کتاب تیار کی ہے جو دیوبند سے بھی چھپی ہے، جدہ سے بھی چھپی ہے، پاکستان میں اس کا 3را ایڈیشن آیا، ابھی 1 سال نہیں ہوا۔ آپ اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پر کتنی محنت کی، اور ہماری خواہش اس طرح جو باطل مذاہب ہے ہر ایک کے خلاف انسائکلوپیڈیا پورا ایک ایک کتاب بنا دے، ان کی کتابوں سے تیار چلا جس میں ہماری رائے، ہمارے تبصرے، ہماری کچھ باتیں نہیں۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کتاب باہر موجود ہے، آگے اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔
اللہ ہم سب کو دین سے قبول فرما۔ باقی مولانا کریم اللہ صاحب فرما رہے ہیں ہمارے فیصلے تھے میں نے کام کیوں نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ فرما دیں کہ اب انشاءاللہ یہ کام نے شروع کیا وقف قربانی کا سلسلہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی قربانی نہیں، وقف قربانی۔ اس کے لیے ہمارے پاس جتنے پیسے آ گئے قربانی کی مد میں قربانیاں ہوں گی، اس کا کوشش انشاءاللہ مستحقین تک پہنچے گا۔ اگر ہمارے پاس آ گئی اس کا نام ہوگا وقف قربانی، پھر وہ آدمی اس میں حصہ ڈالے لیکن گوشت کا مطالبہ نہ کرے، گوشت ہم مستحقین تک پہنچائیں۔ اور باقی ہم ٹیسٹ کے ساتھ بعض جگہوں پہ کھانوں کے مراکز بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرکز راجن پور میں بھی ہمرا مسجد ہے، جو بھی مسجد ہے اگر کھانوں کا مرکز ہوگا آپ حضرات میں سے جو حضرات وہاں تک پہنچانا دے کھانے دیں۔ اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے مدارس کے معاملین کو نہ توڑیں، جو معامل مدرسوں کھا لیتے ہیں وہیں دیں، زکوٰۃ وہیں دیں، کام وہاں سے۔ ہمارا مذہب ہے غیر مقلد آتے ہیں، ہم کھانے چیزیں ہیں، کتب لیتے ہیں، عقیدہ بھی غلط دیتے ہیں، اور وہ سارا سلسلہ چونکی ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مدارس کے معاملین تک نہ پہنچے، وہ معامل جو مدارس کے نہیں ہے اور لوگ ہیں اور باطل جگہوں پر مدد کرتے ہیں ان تک پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اجمعین۔ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا، ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے آج کو